القدوس، سب سے پاک ہے ہمارا اللہ تمام کمیوں سے، اپنی صفات میں، اپنے کاموں میں، اپنی باتوں میں، اپنے ناموں میں۔ یعنی اللہ کے ساتھ نہ کمی کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی زیادہ کا لفظ، کیونکہ اللہ ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہے کہ کسی بھی نام میں یا اس کی کسی بھی صفت میں کمی یا زیادتی نہیں ہے۔ اور ہم انسان کیا چاہتے ہیں کہ یہ ہم بن جائیں، یا ہم دوسرے انسانوں میں پرفیکشن ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں جو ان میں نہیں ہوتی۔ یہ پرفیکشن صرف اور صرف اللہ کی ذات میں ہے، اور جب ہم یہ بات تسلیم کر لیں گے تو ہمارا ایمان خود بخود پختہ ہو جائے گا۔ جب ہم یہ مان جائیں گے کہ اللہ کے کام سب سے پرفیکٹ ہوتے ہیں تو ہم حقیقتوں کو خود بخود تسلیم کر لیں گے، اور ان پر مطمئن ہونا بہت آسان ہو جائے گا، کیونکہ ہم کسی کی بھی بات پر تب تک ایگری نہیں ہوتے جب تک ہم دل سے یہ مان نہیں لیتے کہ اس کی باتیں بالکل درست ہیں اور ان میں ہمارے لیے ہی فائدہ چھپا ہے۔ تو ہم نے یہ شک نہیں لانا اللہ کے معاملے میں کہ پتہ نہیں اللہ کے فلاں کام میں بہتری ہوگی یا نہیں، پتہ نہیں اب آگے کچھ اچھا ہوگا بھی یا نہیں۔ ہم نے یہ نہیں سوچنا، ہم نے بس پورے دل سے بغیر کسی شک کے اللہ کے ہر فیصلے کو قبول کرنا ہے۔ اللہ واحد ایسی پاک ذات ہے جو ہر عیب سے عاری ہے، جو ہر غلطی سے، ہر گناہ سے، ہر برائی سے بے نیاز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک ہے اور وہ صرف پاک کو قبول کرتا ہے۔ جیسے وہ خود پاک ذات ہے، ایسے ہی اسے بھی وہی لوگ پسند ہیں جو خود کو پاک رکھتے ہیں۔ اور یہاں پاک رہنے سے مراد صرف کپڑوں کا یا اس جگہ کو صاف رکھنا نہیں ہے جہاں آپ رہتے ہیں، بلکہ یہاں پاک رہنے سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنے عقیدوں میں ملاوٹ نہیں کرتے، جو شرک نہیں کرتے، جو کفر نہیں کرتے، جو اللہ کے لیے جب کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو اس پر دکھاوا نہیں کرتے، جو لباس صاف ستھرا پہننے سے پہلے اپنے من کی میل کو دھوتے ہیں، جو حسد نہیں کرتے، جو اپنے سینوں میں بغض نہیں رکھتے، جو تکبر نہیں کرتے، جو دشمنی نہیں رکھتے، اور سب سے اہم یہ کہ جو غلطی کرتے ہیں تو معافی مانگ لیتے ہیں، جو گناہ کر بیٹھتے ہیں لیکن پھر اس گناہ پر توبہ کر لیتے ہیں، جو گندگی میں گر بھی جائیں تو خود پھر سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور خود کو صاف کر لیتے ہیں، جو اسی گندگی میں یہ سوچ کر نہیں پڑے رہتے کہ اب تو جسم گندا ہو گیا ہے تو اب اٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایسے لوگ ہی اللہ کو محبوب ہیں، اور ایسے لوگوں کو ہی اللہ اپنا محبوب رکھتا ہے۔ جیسے قرآن ہم سے کہتا ہے کہ اور اللہ پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ نے ہم پر جتنے بھی رسول اور نبی مقرر کیے ان کے ذمہ صرف ایک یہی کام تو اللہ نے لگایا تھا کہ وہ اپنی اپنی قوموں کو ناپاکیوں سے پاک کریں۔ جیسے کعبہ کی تعمیر جب ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے یوں دعا فرمائی کہ ہمارے رب انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرما کے وہ ان پر تیری آیات پڑھے اور انہیں تیری کتاب اور صحیح علم سکھائے اور انہیں خوب پاکیزہ بنائے۔ یعنی انہوں نے اللہ سے یہ فریاد کی کہ اے اللہ ایسا رسول بھیج جو یہاں اس قوم کے لوگوں کو شرک اور بت پرستی جیسی گندگی سے پاک کرے۔ پھر ان کی دعا سن کر اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف بھیجا۔ گندگی کسی بھی قسم کی ہو وہ انسان کو تب تک گندا کرتی رہتی ہے جب تک انسان اسے مکمل طور پر ختم نہ کر دے، پھر وہ گندگی جسمانی طور پر ہو یا روحانی طور پر۔ اسلام سارے کا سارا پاکیزگی کا دین ہے، لیکن ہم نے بس یہ پاکیزگی ہی اب تک نہیں سیکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام خالص ہے، اس لیے تم بھی پاکیزگی اختیار کرو، کیونکہ پاک و صاف رہنے والا ہی جنت میں جائے گا۔ اپنے دل کو ہمیشہ صاف رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جب کبھی آپ سے غلطی ہو جائے اور آپ کو لگے کہ آپ نے گناہ کر دیا ہے تو آپ فوراً معافی مانگ لیں، پھر وہ معافی انسان سے مانگنی ہو یا پھر اللہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا ظاہری حلیہ صاف ہونا چاہیے کہ جب تم لوگوں کے پاس جاؤ تو وہ تمہارا احترام کرتے ہیں۔ اس حدیث میں ہمیں صاف صاف بتایا گیا ہے کہ ہمیں ہر اس چیز سے پرہیز کرنا ہے جو ہمارے حلیے کو برا دکھاتی ہے، جسے دیکھ کر انسان کو نفرت ہونے لگتی ہے۔
ہمیں ہمیشہ غسل کے ساتھ صاف ستھرے کپڑے پہننے چاہیے، خود کو پاکیزہ رکھنا چاہیے اور ان چیزوں کو سنوارنا ہے جو ہمارے ارد گرد موجود ہیں، جہاں ہم سوتے ہیں، جہاں ہم بیٹھتے ہیں، جہاں ہم نے لوگوں کو بٹھانا ہوتا ہے، ہمیں ہر اس چیز کو صاف رکھنا چاہیے۔ ہمیں پابندی کے ساتھ نماز پڑھنی ہے کیونکہ وضو انسان کو پاک کر دیتا ہے، اور جب ہم دن میں 5 دفعہ اپنے گناہوں کو دھوئیں گے تو ہم میلے کیسے ہو سکتے ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں، ہمیں ہمارے کھانے کا بھی خاص خیال رکھنا ہے۔ جیسے قرآن کہتا ہے کہ اے لوگو، زمین پر جو حلال اور پاکیزہ ہے اسے کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، بلا شبہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وہی کھانا ہے جو کھانے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ ہمیں ہر اس چیز سے خود کو دور رکھنا ہے جو اللہ کی نظر میں ہمیں گندا بنا دیتی ہے۔ ہمیں حلال طریقے سے کمانا ہے اور حلال طریقے سے ہی کھانا ہے۔ ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے جن سے ہمارے رب کو گن آتی ہے۔ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہیں ہونا جن سے ہمارا رب روز محشر منہ موڑ لے گا۔ ناپاک انسان سے نہ صرف اللہ گن کھاتا ہے بلکہ ناپاک انسان کی دعائیں بھی اللہ قبول نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا ذکر فرمایا کہ جو آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے کہ اے رب، جبکہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے اور اس کی پرورش حرام سے ہوئی ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ صحیح مسلم حدیث 1015۔ وہ چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہیں اور یہ جاننے کے باوجود بھی ہم انہیں کرتے ہیں تو اللہ ہم پر نعمتیں بھیجنا چھوڑ دیتا ہے۔ جس زبان سے حرام کھانا ہے اور جس زبان سے برا بول کر دوسروں کی دل آزاری کرنی ہے، اس زبان سے نکلی ہوئی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ جس دل میں بغض ہو، جس دل میں حسد ہو، اس دل میں کیسے اللہ رہ سکتا ہے؟ ہمیں ایسے گناہوں سے بچنا ہے جو ہماری دعاؤں میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں۔ ہمیں اللہ کو خود سے کبھی بھی ناراض نہیں کرنا۔ کتنا مشکل ہے ظاہر اور باطن کو صاف کرنا، کتنا مشکل ہے 24 گھنٹوں میں سے 30 منٹ اللہ کو دینا، کتنا مشکل ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہم نے اسے اپنے لیے مشکل بنا رکھا ہے، ورنہ اگر ہم یہ کرنے لگیں تو کیسے ہمارے مسئلے حل ہو جائیں، ہمیں خود بھی یہ اندازہ نہ ہو۔ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم خود کو پاک رکھیں، ہم اپنے جسم کو پاک رکھیں اور اپنے دل کو وسوسوں سے دور رکھیں۔ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم دوسروں کے لیے اچھا سوچ سکیں۔ ہمیں کبھی بھی شیطان کے جھانسے میں نہیں آنا، ہمیں کبھی بھی شیطان کی باتوں پر دھیان نہیں دینا۔ وہ ہم سے کہے کہ فلاں شخص کو اللہ نے ہم سے زیادہ دیا ہے تو ہم نے بھی اس سے کہنا ہے کہ اللہ نے ہمیں بھی تو اتنا کچھ دیا ہے۔ وہ ہم سے کہے گا کہ اللہ ہماری نہیں سنتا تو ہم نے بھی اس سے کہنا ہے کہ وہ بس ان کی نہیں سنتا جو تمہاری سنتے ہیں، اور ہم تمہاری سننے والوں میں سے نہیں ہیں اور نہ ہی ہونے والے ہیں۔ ہمیں شیطان کی باتوں میں نہیں آنا، ہمیں اللہ کی صحبت میں رہنا ہے، ہمیں اسی کے قریب رہنا ہے، اس کے محبوب بندے بن کر، وہ بندے بن کر جن سے وہ محبت کرتا ہے، اور کوئی بھی دنیا کی لذت ہمارے اللہ کی محبت کی لذت سے بڑی نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے 99 نام یاد کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔